بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار متفق علیہ۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث میں ایک دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر بھائی کو یاد ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، یا جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، تو ان دعاؤں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ تھی، کیا ہے وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر تھوڑی اس کی وضاحت ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو دنیا میں ہم کو بھلائی عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو دعا ہے یہ اتنی اہم ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے یہ معنی بیان کیا کہ جب بندہ یہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی مانگنا کا حسنہ جب ہم کہتے ہیں دنیا میں تو ہم کیا کیا مانگ لیتے ہیں؟ کہا کسی کو اولاد چاہیے تو بھی یہ دعا مانگ لے، کسی کو رزق میں، روزی روٹی میں، مال میں برکت چاہیے تو بھی یہ دعا مانگ لے، کسی کو صحت چاہیے، عافیت چاہیے تو بھی یہ دعا مانگ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ وہ دعا ہے کہ اس میں دنیا کی ساری بھلائی آ جاتی ہے، یعنی آپ نے اپنے رب سے جتنی بھی بھلائی ہو سکتی تھی دنیا میں مانگ لی، دنیا کی ساری بھلائی مانگ لی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی، یعنی آخرت میں آپ نے کیا کون سی بھلائی مانگی؟ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں آسانی ہو، انسان کا حساب کتاب آسانی سے ہو جائے، پل صراط پر سے انسان آسانی کے ساتھ گزر جائے، قیامت کے دن اسے کوئی پریشانی نہ ہو، جنت میں اسے داخلہ مل جائے، جنت کی اس کو ساری نعمتیں مل جائے، یعنی دنیا میں جتنی بھلائی ہو سکتی ہے وہ بھی رب سے مانگ لیا، آخرت کی بھی ساری بھلائی ایک بندے نے رب سے مانگ لی۔ اتنی اہم دعا ہے کہ پیارے نبی اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وقنا عذاب النار، اور آخری میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ کے عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ جہنم کے عذاب سے بچنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ جیسے یہ دعا بتائی ہے اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے جائیں گے بہت ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، وزن کرنے کے اعتبار سے، میزان میں یعنی نیکیوں کے اعتبار سے، وزن کرنے کے اعتبار سے وہ بہت بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر بہت ہلکا، آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو بہت پیار ہے،
یعنی کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھے ان کلمات کو پڑھ رہا ہے کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی جو بھی دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد کرنے اور پھر ان دعاؤں کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔